امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے. اتنے بڑے فقیہ تھے کہ اس زمانے میں ان کے درس میں 40,000 لوگ ایک وقت میں آیا کرتے تھے. اب آپ بتائیں، آپ نے کوئی مجمع ایسا دیکھا ہے کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں ایک کلاس میں 40,000 لوگ ہوں؟ 1,000 بھی نہیں ہوتے. کچھ ایسے دارالعلوم ہیں کہ جہاں 1000 سے 1500 تک دور حدیث میں طلباء ہوتے ہیں، تو 1000 سے 2000 تک طلباء ہوتے ہیں آج کے دور میں. ان کے پاس حدیث پڑھنے والے 40,000 طلباء ہوتے تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو. شاگرد پریشان. انہوں نے تھوڑا سوچنے میں وقت لگایا تو حضرت نے پھر سختی سے کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو. زمین پہ کوئی ماربل نہیں لگا ہوا تھا، کوئی قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، مٹی تھی. تو شاگردوں نے جب دیکھا کہ حکم دے رہے ہیں تو الامر فوق الادب، انہوں نے حضرت کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دیا. مگر اس طلباء کی چیخیں نکل گئیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زمین کی مٹی پہ اپنے رخسار کو رگڑنے لگے اور رخسار کو رگڑ کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ دعا کرنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا محدث ہوں، مجھ سے ہزاروں طلباء نے حدیث پڑھی، میرا بڑا فیض ہے، میرا بڑا چرچا ہے، اللہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں بڑا عبادت گزار ہوں. نہیں، وہ جانتے تھے کہ کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اتنا کہا کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. اگر اتنے بڑے بڑے حضرات بھی اللہ کو اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیتے تھے اور اپنا عمل پیش نہیں کر سکتے تھے تو ہم کیا عمل پیش کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں کہ جو عمل کی اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی اب ان کو قبول فرما لیجیے. یہی وہ غم ہے جو مومن کو رات کو سونے نہیں دیتا. ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل. دوست بتاتے ہیں حضرت الارم لگاتے ہیں اور الارم بند کر کے پھر سو جاتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی. اللہ والوں تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں.